बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। विर्स 4 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, एक मुआहिदा तय पाया है पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों और फौज के दरमियान, और इस मुआहिदे के हवाले से इमरान खान को एक पैगाम भेजा गया है। कुछ शराइत रखी गई हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से। ये शराइत क्या हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम और बड़ा सवाल पूछ लिया है। ये सवाल क्या है, इसकी भी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नैब ने जरदारी साहब को भी एनआरओ आखिरकार दे दिया। तरीका वारदात क्या इख्तियार किया गया, ये कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। और ये अदालत ने ये क्यों कहा कि यार कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब ने इस्तिस्ना नहीं दिया, ये भी कहानी आपको सुनाएंगे। किस मौके पर अदालत की तरफ से रिमार्क्स आए। और फिर आखिर में एतजाज एहसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, ये कहानी क्या है और तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कहती है। लेकिन व्यूअर्स आपको बताएं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का काम यह होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर की जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी हिकमत अमली तय की जाए। चाहे वो हुकूमत की कोई एजेंसी हो, आईबी हो, या पाकिस्तान के ताकतवर हलके हों, उस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर अहम फैसले किए जाते हैं। आईबी का काम है पाकिस्तान की हुकूमत को रिपोर्ट करना, जिस पर राना सनाउल्लाह ऑब्वियसली कोई ना कोई हिकमत अमली तय करेंगे। और दूसरी तरफ आईएसआई या इससे रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज हैं, वो इंफॉर्मेशन ताकतवर हलकों को दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बाकायदा हिकमत अमली तय की जाती है। बनीगाला के अंदर क्या हो रहा है, लोग खान साहब के बेडरूम तक पहुंच गए, ऐसी ऐसी डिवाइसेस लगाई कि पता कराया जा सके कि बनीगाला में क्या खान साहब करते हैं, क्या खाते हैं और उनकी टाइमिंग्स क्या हैं और कौन कौन लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। मुलाजमीन को भी खरीदने की कोशिश की गई, उनके जरिए पैगाम रसानी होती रही। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान की पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडरान मौजूद हैं जो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं, माहौल ऐसा बना देंगे, खान साहब गलती करें और उस गलती का फायदा किसी और को हो और जाकर फिर शाबाश ले लेते हैं। ये ऐसा हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है, जो किसी और के लिए खेल रहे थे। अब खान साहब ना बहुत मोहतात हो गए हैं और इस पूरे सिनेरियो के अंदर उन्होंने अपना प्लान रिवील नहीं किया। लोगों की बड़ी कोशिश है, एजेंसीज भी जोर लगा रही हैं, लोगों से सवाल करती हैं, बाज सहाफियों की शक्ल के अंदर लोगों को भेजा जाता है पूछने के लिए, जो लोग किसी के ज्यादा करीब हैं, यानी जिस हद तक पेनिट्रेशन हो सकती है बनीगाला में इंफॉर्मेशन हासिल की जा रही है। खान साहब ने अपना प्लान जानबूझकर किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर बता दिया तो हिकमत अमली तय कर ली जाए। और व्यूअर्स आपको बताएं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की तरफ से 2 लेवल्स पे इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। एक इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, बनीगाला के अंदर क्या कुछ हो रहा है, पार्टी के अंदर कौन से ऐसे अफराद हैं जिनकी इमरान खान साहब बात मानते हैं और अगर कल को उनको इस्तेमाल करना पड़ा तो क्या वो बिकने के लिए तैयार होंगे, और किसी की कोई कमजोरी, क्या किसी शख्स के पास गिरवी पड़ी है तो हम उसे वक्ते जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लेवल नंबर 2 ये है पाकिस्तान की आवाम। लॉन्ग मार्च किया गया तो कितने अफराद निकलेंगे, किन किन शहरों से टोलियां निकलेंगी, कौन कौन से लोग अपने अपने शहरों में मुतहरिक हैं और किस लेवल के ऊपर प्लानिंग की जा रही है। और जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से टकराएगा, सुनामी टकराएगा, तो लोगों की असल तादाद क्या होगी। ये है इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज कर रही हैं। व्यूअर्स, कुछ ऐसे नुमाइंदे भी हैं जो दोनों तरफ बात भी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खेल रहे हैं, लेकिन जिस नुमाइंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है सदर आरिफ अलवी साहब। और उन्होंने ताकतवर हलकों से मुलाकातें भी की हैं और फिर ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद इन मुलाकातों में तेजी आ गई है। आपको ऐवान सदर अब ज़्यादा एक्टिव भी नजर आएगा, वाइब्रेंट भी नजर आएगा। और फिर इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि मुआहिदे जो है ना वो तय पा गए हैं। ये मुआहिदे क्या हैं आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा, किन ताकतों के दरमियान और फौज के कुछ लोगों के दरमियान ये मुआहिदे हुए और इसकी नौयत क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो मशवरे दिए जा रहे हैं ऐवान सदर से खान साहब को, कि आपने क्या लॉन्ग मार्च करना है और लॉन्ग मार्च अगर आप करेंगे तो किन ताकतों के बारे में आप बात नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को माइनस करके, यानी इन्हें साइड पर रखकर जिस किस्म के पैगामात और ऑप्शंस रखे जा रहे हैं, अगर उन्हें नहीं माना जाता तो क्या सोलो फ्लाइट की जाए और इनकलाब की तरफ बढ़ जाएं। ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो ज़िमनी इंतखाब के बाद खान साहब थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, बैकफुट पर चले गए और हमें, जिस तरह हम कह रहे थे कि शायद यौम तशक्कुर मनाएंगे, लोगों को सड़कों पर लाया जा सकता था, सेलिब्रेट कर सकते थे ताकि एक ताकत का मुजाहरा होता, वैसा नहीं किया गया। उसकी बुनियादी वजह वे तमाम इंफॉर्मेशन
जो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा, और वो जो ऑप्शंस जो खान साहब के साथ डिस्कस किए गए हैं। सबसे अहम बात, जो ताकतवर हल्के और उनके नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं। नंबर 1, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नवाज शरीफ की वतन वापसी पर होगा। आपने पिछले कुछ अरसे से देखा हो कि लोग कहते थे कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे, फिर कहते थे कि अगले हफ्ते चले जाएंगे। ये बात डार साहब के हवाले से भी हो रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। खानदान के तमाम लोगों को रिलीफ मिल गया, जरदारी साहब को मिल गया है, वो भी हकीकत आपके साथ शेयर करेंगे आगे चलकर। यानी हर शख्स को हाउस ऑफ शरीफ के रिलीफ मिल गया, तो फिर नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिल ही जाना है ना। लेकिन क्यों नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे? वो ये चाहते हैं नवाज शरीफ साहब कि उन्हें पाकिस्तान आने दिया जाए और प्रोटेक्टिव बेल भी यहीं पर कंफर्म कर दी जाए और फिर वो पाकिस्तान आ जाए। और इस दौरान पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने जो ऑप्शन रखा है नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन तब ऐलान करेंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। अब ये क्यों कहा जा रहा है? ये ऑप्शन नवाज शरीफ साहब की तरफ से रखा गया है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की तरफ से नहीं रखा गया। क्योंकि यहां लंदन से बैठकर इन्होंने जिद लगा ली है कि मैं जब पाकिस्तान आऊं तो मेरा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया जाए, लॉन्ग मार्च की हमें भी इजाजत दी जाए, एक जुलूस की शक्ल में मैं जाती उम्रा जाऊंगा। और यह भी ऑप्शन दिया गया है कि ठीक है आप उसे सब जेल करार दे दे, लेकिन हमने अब जेल नहीं जाना, ये बात कही गई है। अब सबसे बड़ी रुकावट इसमें कौन है व्यूअर्स? इसमें सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ये बात नहीं मान रहे। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ रोज पहले एक बयान दिया था कि नवाज शरीफ के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर खान साहब ने भी कहा था कि नवाज शरीफ एक दफा तुम आओ तो सही, देखो मैं तुम्हारा कैसा तारीखी इस्तकबाल करता हूं। ये वो बैरियर्स हैं जो खान साहब की तरफ से बार बार लगाए जा रहे हैं, और कुछ लोग इन बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तरफ से पहला जो मुतालबा रखा गया है पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की तरफ से, वो ये है कि हम इलेक्शन का ऐलान उस वक्त करेंगे जब आप हमें आने की इजाज़त दी जाए। अब व्यूअर्स, इसमें एक कबाहत ये है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, लॉन्ग मार्च अपनी शक्ल का करके जाती उम्रा चले जाएंगे, अवाम के सामने विक्टोरियस करार दे दिए जाएंगे। और फिर जब नवाज शरीफ साहब ये देखेंगे कि अब हालात हमारे काबू में हैं, हमने 8, 10, 15 जलसे कर लिए, अपना बयानिया बना लिया और अब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो ठीक है हम आपको इलेक्शन की तारीख दे देंगे। ये है वो एंगेजमेंट जो ताकतवर हल्कों की तरफ से की जा रही है। नंबर 2, इलेक्शन की कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त से 5 या 6 माह पहले हो जाए, मगर ये बात हतमी नहीं है। वही बात, नवाज शरीफ साहब को जब ये एहसास हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान के बयानिए को लेकर चल रही है, ये बयानिया आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा रहा है। और हम ये कहते थे कि हमारे खिलाफ किसी अदालत में केस साबित नहीं हुआ, वो भी सच साबित हो गया, तुम्हारे दरमियान दोबारा आ गए, तकरीरें कर रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं, अदालतों ने हमें सुरखरू कर दिया। तो इस बयानिए को घसीटा जाएगा पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, और जब ये फट जाएगा बयानिया, तो फिर अवाम के सामने जो एक माहौल देखने के बाद आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी तमाम शराइत लंदन से बैठकर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं नुमाइंदों के जरिए, जो इस वक्त तीनों तरफ आरिफ अलवी साहब, फौज और लंदन एक दरमियान एक राब्ता जो है वो, ये कुछ लोग जो हैं वो बने हुए हैं। अच्छा, फिर नंबर 3 जो ऑप्शन खान साहब के सामने रखा गया, आपकी तरफ से मफाहमत की यकीन दहानियों के बाद आपकी नाअहली या गिरफ्तारी के फैसले मौखर किए जा सकते हैं। बहुत अच्छे भाई, यानी एक बार बार ये कोशिश की जा रही है डराने की, धमकाने की, कि अगर आप मफाहमत पर यानी नवाज शरीफ को सेफ पैसेज देते हैं तो फिर हम आपकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। यानी ये गारंटी कौन देगा? नवाज शरीफ देगा कि मेरी हुकूमत तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि नैब भी हमारे कहने सुनने में है, अदालतों को हमने किसी को फोन करवा के खामोश करवा देना है, तो तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी। आपने कोशिश करके देख ली, आपने इमरान खान को गिराने की कोशिश करके देख ली, लेकिन वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है। आप उसे दबाते हैं, वो फिर उभर आता है। पाकिस्तान में लीडरशिप व्यूअर्स इसी तरह की होती है। सियासतदान कैसे होते हैं? जो लंदन से भाग जाते हैं। लीडर वो होता है जो अपनी आवाम के साथ खड़ा होता है। अब गिराने की कोशिश कर रहे थे ना, गिरा कर देख लें। ये खौफ इमरान खान को नहीं है, ये नवाज शरीफ को हो सकता है, शहबाज शरीफ को हो सकता है, किसी और को हो सकता है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को भी हो सकता है। और उनके बारे में अदालत ने क्या कहा, यह भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बहुत ही अहम रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। नंबर 4, आर्मी चीफ की तैनाती पर आप रद्द-ए-अमल से गुरेज करें। देखें, रद्द-ए-अमल तो देना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी चीफ किसी एक जमात का नहीं है
کسی ایک پارٹی لیڈر کا آرمی چیف نہیں ہے، اور یہ اس کے گھر کا آرمی چیف نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا آرمی چیف ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف پر بات کرے۔ آپ صرف عمران خان کو باز رکھنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام بھی اگر بات کرنا چاہے تو اسے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ ان سرحدوں کی حفاظت، 22 کروڑ عوام کی حفاظت جس شخص نے کرنی ہے، اس کے بارے میں اس عوام کو بھی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا، سپہ سالار کس طرح ہوگا، اور اس کو مقرر کرنے کا، اس کی تعیناتی کا فیصلہ کس کے پاس ہے، اس کے اوپر بات اوپنلی ہونی چاہیے۔ نمبر 6 جو بات کہی گئی کہ آپ اپنی توجہ عام انتخابات کی تیاری پر مرکوز رکھیں، خان صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اب تیاری والی جو بات ہے نا، تیاری کسی اور کو کرنی ہے۔ جو لوگ لندن میں آ کر بیٹھ گئے، تیاری ان لوگوں کو کرنی ہے۔ انہیں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ قوم کے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے نظر آ رہا ہے نا، قوم اور ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو فضا نظر آ رہی ہے، اس کو ریٹین کیسے کرنا ہے، بحال کیسے کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے ان لوگوں کے سامنے۔ خان صاحب کے سامنے یہ سوال نہیں، خان صاحب کے پاس مینڈیٹ عوام کا موجود ہے۔ آپ نے ایک دفعہ نہیں 2 بار آزما کر دیکھ لیا، بلکہ تیسری بار آپ نے 2 بار ملک کے اندر ضمنی انتخاب، اور ایک بار آپ نے ان کو حکومت سے نکال کر دیکھ لیا، تو آپ کو پتا چل گیا کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے۔ لانگ مارچ کے نتائج سے آپ کو کی سیاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایک دھمکی دی گئی ہے خان صاحب کو۔ امریکہ کے خلاف حساس معاملات پر بیانات سے گریز کریں، آپ کے خلاف عالمی طاقت کے سخت تحفظات ہیں، عالمی طاقت کے خلاف آپ کی محاذرائی جنوبی ایشیا میں پاکستان کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے۔ ویورز، بہت ہی اہم نقطے ہیں یہ 3-4 آخر کے، آپ کو بتا دیں چلیں۔ ایک انٹرویو خان صاحب کا ریکارڈ ہوا، امتیاز گل صاحب نے اسے ریکارڈ کیا، آپ وہ ہمارے چینل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور امتیاز گل آفیشیل کے اوپر بھی جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ گھنٹوں میں وہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس میں خان صاحب نے یہ بات کہی کہ رجیم چینج کا بنیادی مقصد پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو نشانہ بنانا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی سی بات نہیں ہے جو خان صاحب کی طرف سے کی گئی ہے، اس کا مطلب کچھ طاقتیں چاہتی ہیں۔ جو بیان جو بائیڈن کی طرف سے دیا گیا وہ سوچ سمجھ کر دیا گیا تھا۔ جو لوگ پاکستان کے بارے میں کس قسم کا، آپ جتنی مرضی سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ ہمارا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ باپ کی حیثیت سے بیان دیتا ہے، اور ہمارے تعلقات محفوظ پاکستان ہم چاہتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ پاکستان کے بارے میں امریکیوں کا کیا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک خاص قسم کا پرسپیکٹو رکھتے ہیں، اور جب آپ لوگوں سے خطاب کریں گے تو آپ کے منہ میں وہی الفاظ بار بار آئیں گے جو آپ کو پچھلے 40-50 برسوں میں فیڈ کیے گئے ہیں، جو آپ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب ایک سوال اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں آپ نے دور بھی رہنا ہے، اور پاکستان مشکلات میں بھی گھر سکتا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں، ایک جو شخصیت عارف علوی صاحب ہیں، یہ اس وقت میڈییشن کا کام کر رہے ہیں، ایک میڈییٹر بنے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر یہ سوالات کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے ان کے بیانات اور ان کی ایک اہمیت کو دیکھا ہوگا۔ اہمیت بیانات کی حد تک ہے کہ پیغام کیا ہوئے اور کس قسم کی بریفنگ جو ہیں ان کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اچھا، عارف علوی صاحب نے کیا یقین دہانیاں کرائی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ طاقتور حلقوں کی دی گئی بریفنگ کو تسلیم کر لیں تو عام انتخابات تک وہ اپنی سیاسی پوزیشن مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ آئی ڈونٹ ایگری ود دس۔ خان صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے، اور مزید ایک NRO-2 کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے۔ NRO-2 تو مل گیا، لیکن کس طرح اپنے سیاسی جو قد کاٹھ میں اضافہ کرنا ہے، اپنی سیاسی وابستگی دوبارہ انٹیکٹ کرنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس کے اوپر باقاعدہ اب کام کیا جا رہا ہے، اور جاتے جاتے یہ ایک آخری فیور مانگی جا رہی ہے نواز شریف کی جماعت کی طرف سے، اس لیے نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم ایجنسی کے معاملات کو پبلک میں زیر بحث نہ لائیں۔ اچھا، اگر تو کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں ہماری کچھ ایجنسیز دشمن ممالک کے حوالے سے کوئی کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بالکل بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں جمہوری اقدار کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ ہر یہ پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اور عزت اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی جائے۔ ریزننگ ہونی چاہیے، ایک ریشنل ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنے آئین اور قانون کے مطابق کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملات طے ہو گئے ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، یہ تو بات پہلے بھی طے تھی، ہم جتنی مرضی دفعہ صرف بات ہی کر سکتے ہیں نا، خان صاحب بھی بات ہی کر سکتے ہیں، ایک پریشر بلٹ اپ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ لندن نواز شریف شہباز شریف نے بیٹھ کر کرنا ہے۔ اور خان صاحب اس لیے کہتے تھے کہ یہ جو بات ہے نا کہ میرٹ کی
اور سینیورٹی کی میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آئین میں اگر لکھ دیا جائے کہ جناب ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا اپنے وقت کے اوپر جو سینئر موسٹ ہوگا، تو پھر یہ طریقہ ختم ہو جائے. کیونکہ ہوتا یہ رہا ہے ویورز کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس سیٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور کہا دیکھیں آپ کسی پر احسان کریں گے نا، 4 جنرلز ہیں، ایک کو لگا دیں گے، وہ آپ کو یا تو اس کی باتیں پسند ہوں گی یا پھر وہ آپ کے ہم خیال ہوگا. کوئی تو بات ایسی ہوگی نا جس پر آپ اسے آرمی چیف لگائیں گے. آپ شہباز شریف صاحب ہیں یا آپ نواز شریف صاحب ہیں یا آپ آصف علی زرداری صاحب ہیں، آپ منی لانڈرنگ کی بات تو کر سکتے ہیں، قوم کو دھوکہ کیسے دینا ہے یہ تو بات ہو سکتی ہے، طریقے بھی آپ کو پتہ ہیں، عدالتوں سے بچنا کیسے ہے یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن ملک کا آرمی چیف آپ کے پاس کون سی ایسی کسوٹی ہے جس کے اوپر آپ رکھ کر پرکھیں گے کہ کس طرح کا آرمی چیف ہونا چاہیے؟ پروفیشنلی یو آر ناٹ کیپیبل کہ آپ ملک کے آرمی چیف کا تعین کر سکیں، اور کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے کسی سیاستدان کے پاس کہ اس سیٹ پر اپنی مرضی کا آرمی چیف، یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف ہوگا نا، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ پروفیشنل آرمی چیف تھا. اسی لیے آئین میں ایک لکونہ موجود ہے جسے ہر سیاسی جماعت استعمال کرتی ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملات طے ہو گئے، جس طرح ہونا تھا ویورز یہ بات ہو گئی ہے. اب انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگلے 7-8 روز میں باقاعدہ اس کا کام شروع ہو جائے گا. ایک سمری تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے مشاورت کے بعد اور پھر اسے سینڈ کر دیا جاتا ہے. امریکہ کے جنوبی ایشیا کے معاملات ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی، آپ اس میں مداخلت سے گریز کریں. میں نے بہت پہلے ایک آپ کے سامنے کچھ حقائق یہ رکھے تھے کہ جنوبی ایشیا کی سیاست کے اندر امریکہ خوش نہیں ہے. آپ نے CIA کے اڈے یہاں سے ختم کر دیے. پاکستان سینٹرل ہب تھا CIA کا، یہاں پر لوگ بیٹھ کر دنیا کی سیاست کو کنٹرول کرتے تھے. چین کے معاملات، انڈیا کے معاملات، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، رشیا کے حوالے سے کیا، تو سینٹرل ایشیا کے اندر پاکستان کی خاص اہمیت ہے، ہمارے اڈوں کی خاص اہمیت ہے. آپ کو ایکسیس چاہیے اور یہ ایکسیس آپ کے پاس موجود تھا. اور خان صاحب جب CIA کے چیف کو نہیں ملیں گے، جب CIA چیف کو جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ پروٹوکولز نہیں ہیں، اور CIA کا چیف افغانستان میں جا کر آپ کے آرمی چیف کو ملے یا کسی اور کو ملے، تو پھر یقیناً ایک خلیج پیدا ہوگی، ایک تفریق پیدا ہوگی. اور اسی لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا، یعنی جس معاہدے کا میں نے ذکر کیا اس معاہدے میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آج کے بعد جنوبی ایشیا کے معاملات میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں کوئی بات نہیں کریں گی، بلکہ یہ فیس جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اصل معاملات ہمیشہ کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیکھے گی. ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ کیوں امریکہ سے کوئی بھی آتا ہے وہ جا کر GSU اترتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ فیصلے وہیں پہ ہونے چاہیے اور وہیں سے ہوں گے، اور وہیں پر ہمیں اپنی قربت جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے. آپ نے ایک بیان سنا ہوگا مودی کا، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہو رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں پٹھان ہوں اور میری ایک ہی بات ہوگی اور میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم بات کس سے کریں، پاکستان کی ISI سے کریں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کریں، آرمی چیف سے کریں، یا پھر سیاسی جماعتوں سے کریں. یعنی کنفیوژن دوسری طرف بھی موجود ہے کہ کس سے بات کی جائے. لیکن امریکہ بہت کلیئر ہے کہ ہم نے GSU سے بات کرنی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ پیغام جو ہے وہ خان صاحب کو دیا گیا ہے. اسی لیے آپ نے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف استعمال کر رہا ہے کسی ادارے کو اپنی سیاسی جو ریوائول ہے اس کے لیے، سروائیول کے لیے، اور اس کی یہی کوشش رہے گی اگلے 1 سے 1.5 ماہ. انتخابات سے قبل نمایاں سیاسی جماعتوں کے تمام قائدین الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے. دیکھیں یہ سب سے بڑا جو اس وقت معاملہ ہے نا کہ تمام لوگوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے، اس میں سب سے بڑا جو مطالبہ اب خان صاحب کے سامنے باقاعدہ طور پر رکھ دیا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، جس میں مریم نواز کو تو بریت آپ نے پہلے ہی دے دی تو اب وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. اب معاملہ آ گیا، یہ جو ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جو بات کر رہے ہیں یہ ساری سوری کوئی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لندن والے بھائی صاحب ہیں جن کو اجازت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مل جائے. پھر آپ الطاف حسین کو کے بھی گناہ معاف کریں، آپ الطاف حسین کو بھی پاکستان آنے دیں اور الطاف حسین کو MQM کو سنبھالنے دیں. الطاف حسین کو اسی طرح جس طرح پاکستان میں قتل و غارت ہوتی رہی، بوری بند لاشیں ملتی رہی، اس کی بھی اجازت دیں. تو پھر یہ تمام جو ہے نا کام مکمل ہوں گے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے
کہ کسی ایک شخص کو، پھر تمام سیاسی جماعتوں کو یہ اختیار دینا پڑے گا جس کا پیغام خان صاحب کو دیا گیا ہے کہ تمام قائدین الیکشن سے پہلے الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے. کیونکہ اگر نواز شریف پاکستان چلے گئے اور الیکشن میں لڑنے کی اجازت نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار ریمارکس دیتا ہے کہ تا حیات نااہلی کا قانون جو ہے وہ کالا قانون ہے. جب آپ نے سزا دی تھی تب بھی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا. بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ قوتیں مل کر نواز شریف کو NRO2 کی جو ایکسٹینشن ہے وہ دینا چاہتے ہیں. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخر میں جو کہا گیا، خان صاحب کے پاس جو بات رکھی گئی کہ فوج اور جمہوری قوتوں کے درمیان نیا عمرانی معاہدہ طے پا گیا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. میرا نہیں خیال کہ خان صاحب جو ہیں شامل ہوں گے. اور خان صاحب کو کرنا کیا چاہیے؟ 3 صورتیں میں جلدی چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ بہت ساری خبریں تھیں، میں انہیں مکمل نہیں کر سکا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آصف علی زرداری اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیا ریمارکس رہے اور پھر اعتزاز احسن کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلا آپشن کیا ہے کہ سیاسی ڈپلومیسی سے کام لیں، یعنی یہ آپشن ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے خان صاحب کے لیے. اس پلیٹ فارم سے یہ 3 سجیشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور موجودہ سرکمسٹانسز کے اندر. پہلی چیز کہ سیاسی ڈپلومیسی سے کام لیں، عام انتخابات میں بھاری مینڈیٹ لے کر آئیں اور پھر معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اصلاحات کریں. دیکھیں مینڈیٹ آپ کے پاس موجود ہے اور بالکل ٹھیک ہے، عام انتخابات جب بھی ہوں گے آپ کو اب پیچھے کوئی نہیں دھکیل سکتا. خان صاحب آپ بہت آگے جا چکے ہیں اور ان کی سیاست بہت پیچھے چلی گئی. جتنی مرضی ریلیف دے دیں، NRO2 کی ایکسٹینشن بھی دے دیں، لیکن ان کو اب جو ہے وہ ریلیف عوام نہیں دینے والی. عوام کی عدالت میں یہ ہمیشہ سرخرو نہیں ہوں گے. یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے انہیں پابند سلاسل کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. دوسرا یہ کہ ایک بار لانگ مارچ کی صورت میں عوامی طاقت بنوائیں اور کچھ شرائط بنوائیں اور عام انتخابات کی تیاری کی طرف ملک میں نکل جائیں. دیکھیں یہ بہت ڈیسنٹ اور ریلائبل ایک آپشن موجود ہے. ڈیسنٹ میں نے اس لیے کہا کہ اس میں عمران خان کے جتنے بھی اب تک جو پولیٹیکل سٹانسز رہے ہیں جس پر وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں وہ ہلیں گے نہیں. آپ اس بنیاد کے اوپر طاقتوں سے نیگوشیٹ کریں اور نیگوشیٹ کرنے کے بعد شرائط بنوانے کے بعد عام انتخابات کی طرف چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے ریلائبل اور بہترین آپشن ہے. اور پھر تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ مکمل انقلاب کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ شریف رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ آر کریں یا پار کریں. مگر اس صورت میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کچھ اگر شرارت کی گئی کسی بھی طاقتور کی طرف سے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ بیانات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اور بیانات یہ ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے کہاں پر رکھنا ہے، کیا حالات ہوں گے. کیونکہ یاد رکھیں نواز شریف کی وطن واپسی کا ایک ہی طریقہ کار رہ گیا ہے کہ عمران خان پر کوئی ایسا کیس بناؤ اور اسے اندر کر دو اور جو پولیٹیکل پریشر ہے اس کو کسی طرح ڈیفیوز کیا جائے، عوامی پریشر کو ڈیفیوز کیا جائے، عوامی سونامی کو جو ہے وہ نکلنے سے پہلے ہی روک لیا جائے، گرفتاریاں کی جائیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان پر مقدمے بنائے جائیں. یہ ایک طریقہ کار رہ گیا. اور نواز شریف ہر لمحہ کوشش کر رہے ہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر کہ ان کے آنے کے راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے اور کسی ایسے نقطے پر عمران خان کو منا لیا جائے. چونکہ عمران خان کسی صورت بھی اگر حکومت میں رہتے ہوئے NRO نہیں دیا نا ویورز، تو خان صاحب ابھی بھی NRO نہیں دیں گے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عدالت کی طرف سے افواج پاکستان کے حوالے سے کیا کہا گیا، اعتزاز احسن اور پھر زرداری صاحب کو کی بریت کی واردات کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.